اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سمجھ لیں ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک بہن کا، اور نہ صرف یہ بلکہ سمجھ کیوں لیں اس لیے کیونکہ یہ شاید ہم لوگ آن اینڈ آف ہم سبھی کہیں نہ کہیں فیس کر رہے ہیں۔ کیا فیس کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں جو ہمارے دماغ کی نسوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور ہماری زندگی سٹیبل نہیں ہو پا رہی، اور ہم ایسے لوگوں کو ایکسکیوزز دے رہے ہیں، کبھی ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ کا ہوتا ہے۔ میں بالکل 100% بات کروں گی کہ 80% پاکستان میں وہ عورتیں، صرف ان عورتوں کو چن رہی ہوں، ساری عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، 80% بلکہ شاید تعداد زیادہ ہی ہو، وہ عورتیں ہیں جو کہ سسرالی دباؤ اور پریشر میں آ کر دماغی مریض بن چکی ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کی ہیلدی نشو و نما نہیں کر پاتی، اور پھر سارا زمانہ ان کو بلیم کرتا ہے کہ ہاں جی اس کو تو بچے پالنے نہیں آتے۔ لیکن جو پریشر انہوں نے سسرال سے فیس کیا ہوتا ہے، اس سارے پریشر کی وجہ سے وہ دماغی ڈپریشن لے کے خاموش رہ کر اپنی لائف میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر طرح کی فضولیات کو برداشت کر کے اتنا زیادہ بیچاریاں پریشان ہو کے رہ جاتی ہیں کہ سب سے پہلے وہ ڈپریشن کا شکار بنتی ہیں۔ پھر ایسی عورتوں کو اگر کوئی وے آؤٹ مل بھی جاتا ہے تو بھی وہ بیچاریاں پہلے ہیل ہوتی ہیں، اور جو عورتیں ہیل نہیں ہوتی وہ بڑھاپے میں جا کے اپنی بہوؤں کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہیں، اور یہ چین چلتی سے چلتی چلی جاتی ہے، جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے ہمارے معاشرے کی۔ اب کیا کیا جائے؟ نہ میں معاشرہ بدل سکتی ہوں، نہ آپ بدل سکتے ہیں، نہ لوگوں کی ہم سوچ بدل سکتے ہیں، نہ ہم کسی انسان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور اس سارے سچویشن میں ایک تو عورت پستی ہے، اولاد پستی ہے، اور اگر آپ کا خاوند اچھا ہو تو وہ بھی بیچارہ پستا ہے، کیونکہ وہ بھی بیچارہ اس وے آؤٹ سے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس بھی کوئی وے نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم کہیں کہ ان تمام لوگوں کو اگر ہم چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی سچویشن ہمارے پاس نہیں ملتی۔ سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے ہمارے لیے کہ ہماری لائف میں اگر ہم اپنے سٹینڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں جو کہ مزید لڑائیاں، اور لڑائیوں کا حل بتاؤں، لڑائیاں کا کوئی حل نہیں ہے، لڑائیاں سمپلی نحوست اور آپ کی زندگی میں بیماری، آپ کی زندگی میں ایسی کہہ لیں، کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹینشنز کریٹ کریں گے جو کہ آپ کو آپ کے مال میں تنگی کرے گا۔ نحوست دیکھیں، نحوست جیسی بھی ہو آپ کی زندگی میں تنگی ہوگی، آپ کی زندگی میں بیماریاں آئیں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھر کیا کریں؟ پھر اس کا سمپل سا علاج ہے درود ابراہیمی، دیٹس آل۔ اور جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے گھٹیا غلیظ لوگوں کو آپ کی زندگی سے باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور نہ صرف ایسا ہوتا ہے بلکہ ان لوگوں کو مکہ فاتحہ میں بھی جھیلنا پڑتا ہے، وہ تو ویسے بھی جھیلنا پڑے گا چاہے آپ درود شریف پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ لیکن میرا ان تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ ڈرنا بند کر دیں، سب سے بڑی بات، اور اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگیں، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں، کثرت سے اتنا زیادہ پڑھیں کہ جتنی بھی آپ کی زندگی میں پرابلمس ہیں ایسے لوگوں کی وہ دور ہو جائیں، کیونکہ یہ لوگ تو کبھی بھی آپ کی لائف سے جائیں گے نہیں۔ دے ول آلویز کریٹ لائف پرابلمس ان یور لائف، دے ول آلویز کریٹ پرابلمس ان یور لائف اس ایکسٹینٹ تک جہاں پہ ان کو تسکین اور سکون ملتا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، وہ لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو بڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، وہ آپ کی لائف میں ہر اس جگہ پہ آپ کو تنگ کریں گے جہاں پہ وہ آپ کو خوش دیکھیں گے، اور ان کو سکون تب ملے گا جہاں پر ان کی زندگی میں وہ آپ کو پریشان حال دیکھیں گے، گھبرایا ہوا دیکھیں گے، ڈپریشن میں دیکھیں گے، پرابلمز میں دیکھیں گے، اور تب تک ان کو تسکین نہیں ملے گی جب تک وہ آپ کو اسی حال میں دیکھتے رہیں گے نا، تب تک وہ ہیپی رہیں گے۔ جیسے ہی وہ آپ کی کوئی بھی خوشی دیکھیں گے، یہاں تک کہ آپ کو ایک کپڑا خریدتے ہوئے بھی دیکھیں گے نا، تو ان کو وہیں پہ ہی ہائی لگ جائے گی کہ ہے اس کی بھی اوقات ہوگی کہ یہ کچھ لے سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جان چھڑانے کا حل، اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے جی ہماری زندگی میں لوگ ہیں، ہم کیسے جان چھڑائیں ایسے لوگوں سے؟ سمپل میں آپ لوگوں کو جواب دوں گی، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ہی لوگ رہیں، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ وہ آپ سے اچھے ہو جائیں گے، خود بخود ہی اچھے ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیں گے نا آپ کی زندگی میں کہ آپ کہیں گے اچھا یار ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہ کیا ہوگا کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھنا بند کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے کے چہرے پر سے سامنے آ جائیں گے، اور آپ کہیں گے اچھا درود ابراہیمی کی برکت تھی جو یہ لوگ ہمارے ساتھ صحیح ہو رہے تھے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ ڈرنا بند کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیں۔ بس جو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں سے ڈرنا ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلمیٹک سچویشن ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ یہ پرابلمیٹک سچویشن ہوتی ہے جو کہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو بہتر حل یہی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کریں اور درود ابراہیمی پڑھیں۔
میں ایک بہن کا واقعہ سناتی ہوں آپ کو. وہ کہتی ہیں کہ جب بھی میری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی ان لوگوں کا مجھ سے ملنا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک قرآنی جو آیت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے کہیں نہ کہیں سنا دیتے ہیں. اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دل آزار باتیں کہتے جاتے ہیں ان کو سہتے جاؤ اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو. یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات سناتے ہیں مجھے، تو کہتی میں سمجھ آتی ہوں کہ یہ لوگ، ایک تو یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ لوگ دشمن ہیں، دوسرا یہ اشارہ مل جاتا ہے کبھی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ چاہے اتنی کھال کی جوتی بنا کے دے دیں گے نا ایسے لوگوں کو، تو یہ لوگ کہیں گے اچھا ہمیں تو ایسی چمڑے کی جوتی ایسی چاہیے تھی ویسی چاہیے تھی، اچھا یہاں سے فیبرک نہیں سلا، یہاں سے نہیں سیا، یہاں سے تم نے اسکن وہ والی کٹ کر کے کیوں نہیں دی. تو یہ جو ساری لائف ہے نا، یہ اس طرح کے لوگوں سے اگر آپ کی بھری ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں کو درود ابراہیمی سے آسان حل کوئی نہیں بتا رکھوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ڈرنا بند کر دیں، اپنے مائنڈ کو لانا، اپنے ڈپریشن لانا بند کر دیں، اپنے مائنڈ میں سب کو ڈالنا بند کر دیں. تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے ایسے لوگوں کو ایسے نکال کے باہر پھینکے گا، نہ صرف نکال کے باہر پھینکیں گے بلکہ آپ کی زندگی میں آسانی آسودگی بھی آئے گی. اور پھر آپ سب لوگ کہیں گے کہ اچھا ہم نے اپنی زندگی میں جو ٹف سچویشن کاٹی اس پہ صبر کیا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے. لیکن نہ صرف یہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں وہ آسانیاں آپ کو اجر بھی دیں گے. ظاہر ہے جو آپ نے صبر کیا ہوگا ایسے غلیظ لوگوں میں رہ کے، اس کی بھی تو آسانی ملی ہوگی نا آپ کو، تو اس کی بھی ٹینشن نہیں لینی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر لحاظ سے انسان کی مدد کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یو شوڈ ناٹ نو یور اینیمیز، آپ کو اپنے دشمنوں کا نہ پتہ ہو اور آپ ان کے آگے لیٹ کے بچ کے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ان کے سپورٹ کر دیں. یہاں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ عمل کرنا ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. کبھی کبھی انسان کو اپنے لیے اسٹینڈ بھی لینا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ جہاں جہاں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے مناسب طریقے سے بدلہ بھی لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. کسی انسان کو پچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ایم شیور یہ ورڈ بڑا عجیب لگا ہوگا آپ لوگوں کو میرے منہ سے نکلتا ہوا، لیکن ریئلٹی چیک یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں جو آپ کی زندگی میں نحوست اور آپ کی زندگی میں آپ کا فائدہ نہیں چاہتا، آپ کی زندگی میں پرابلمس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کے ساتھ بس تبھی بات کرنا چاہتے ہیں جب آپ ان کے معیار پہ پورا اترتے ہیں. تو اس طرح کے ہر انسان سے آپ دور ہو جائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ایون یہ بھی بتانے کی کہ آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا تھا، کیونکہ اگر ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو ان کو کیا ہو، ان کو اس چیز کا علم ہو اور وہ کبھی ایسی حرکت کریں ہی نہیں. اپنی زندگی میں آسودگی لائیں، اپنی زندگی میں آسانیاں لائیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے ڈریں. اپنی درود ابراہیمی کی تعداد اتنی اسٹرانگ کر لیں کہ آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا میں آپ کو کیا بات کر رہی ہوں. اور ڈرنا بند کر دیں، اپنے مائنڈ کو بالکل کام ڈاؤن ریلیکس کریں، اپنی زندگی کے لیے آسانیاں کریٹ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کی حفاظت کریں، کیونکہ لڑائی اس چیز کا حل نہیں ہوتی. اٹ ول آلویز گیو یو نظر تو بہت دور کی چیزیں چلیں وہ تو ملتی ہی ہیں لوگوں سے، لیکن اٹ آلویز گیو یو نو آپ کا مال کم ہوگا، آپ کو بیماریاں آئیں گی. تو بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کریں بہت اچھے طریقے سے، اتنا نظر انداز کر دیں کہ جیسے وہ مر گئے ہیں. خیر شاید کچھ زیادہ ہی ہارش میں نے بول دیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے نا ایسے لوگوں کے، انسان کا دل کرتا ہے تو انہیں اٹھا کے باہر پھینک دے، کیونکہ ہماری ایسی نیچر نہیں ہوتی کہ ہم چاہیں کہ ان کو وہ سفر کریں. آپ اپنا تجزیہ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے دشمن ہیں اگر ان کے اوپر کوئی پریشانی مشکلات آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خوشی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ایک نیک اور ایک اچھا انسان ہے. چلے نیک نہ صحیح کہ آپ کے دل میں چلو آپ کے اندر ایک دل ہے، انسانیت ہے آپ کے اندر، اور درود ابراہیمی اس انسانیت کو مزید نکھارے گی. میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ذرا ایموشنل اور جذباتی ہو گئی ہوں تو اس کے لیے معذرت. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.